إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينات من الهدى والفرقان، اور کھلی بیان کرتا، مبین بیان کرتا، کھول کھول کے جو بیان کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے قرآن حکیم. والفرقان، اور فرق پیدا کرتا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. فرما برداری، نافرمانی، ہدایت اور گمراہی، روشنی اور اندھیرا، اس کو یہ انفرادیت دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے برخلاف ہے، یہ کفر ہے. والفرقان، فرق واضح، اور یہ فرمایا کہ یہ موجودہ. اور عزیز ساتھیوں، یہ جب ان سے موجودہ سرزد ہوتا ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہی یہ فرقان ہے، کہ یہ فرق الگ کر رہا ہے کہ جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. عزیز ساتھیوں، کیسا مرتبہ، کیسی عظمت، اور کس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پہلے یہ بات سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا قاری جب تک قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں. اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے. جو دوسرے لوگ جو جس طرح جہاں آیا کس طرح آیا، کوئی مخرج کا لحاظ نہیں، کوئی بدن کا لحاظ نہیں، تو وہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں پڑھ رہے، وہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے. اب اسے یہ اندازہ ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائیوں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر صحیح مخرج اور صحیح مدد کے ساتھ اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، جو جمع ہے اس
کو جمع کے طور پر نہیں پڑھ رہے، جو تسنیہ ہے تسنیہ کے طور پر نہیں پڑھ رہے، اور جو واحد ہے اس کو واحد کے انداز میں نہیں پڑھ رہے، جو اس کے تقاضے اس کو پورے نہیں کر رہے، تو پھر ہم کیا قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں؟ یقیناً ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک صحیح کر کے پڑھنا چاہیے، جو قرآن پاک جس کا متقاضی ہے، اور ظاہر کی بات ہے آپ اپنی بولی کے کوئی الفاظ بھی آپ ادا کریں، اگر ان کو پورے وزن کے ساتھ آپ ادا نہ کریں تو اس کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور ادائیگی ہی میں زبان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے الفاظوں کے معنی تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے انداز تکلم سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح بس ہم نے صرف پڑھنا ہے تو وہ طریقہ نہیں ہے، ہم اس کی معنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء بھی ہے کہ وہ اس طرح زخمی ہوں گے جس طرح تم زخمی ہوتے، اس کے معنی تالا منا کہ جس طرح تم زخمی ہو رہے ہو اسی طرح یا منا وہ بھی زخمی ہے۔ تو اگر یا کو یا تا کو ہم الف سے ملائیں، حمزہ الف سے ملائیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ زخمی، اور اگر ہم عین سے ملائیں تو اس کا معنی ہوگا کہ تم جان رہے ہو یا وہ جانتے ہیں۔ ہم کتنا معنی کتنی تبدیلی، اگر عین کا تلفظ نکالتے ہیں تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تم جانتے ہو، اور اگر عین کا تلفظ نہیں نکالتے، تالا منا حمزہ کا لفظ نکالتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ تم زخمی ہوتے، تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا پہلی بات یہ کہ جو شخص قرآن پاک کا قاری ہے، اس کا پڑھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس طرح رحمت اور برکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ کچھ نہ مانگے، یہ دعا ہاتھ اپنے نہ اٹھائے، اللہ سے نہ مانگے، سوال نہ کرے، اس کو یہ اجازت ہے کہ نہ سوال کر، ہم تیری ضروریات خود بخود پوری کریں گے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پاک سے مطمئن ہو جا، تو قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر اپنے لیے نہ مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خود ہی ضروریات پوری فرماتے جائیں۔ یقین ہے اللہ پر اور رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر اس قرآن پاک کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے، دل سے لگانا چاہیے، یہ قرآن پاک کو اپنے دلوں میں بسانا چاہیے۔